میں برسوں بعد سعودی عرب سے واپس لاہور لوٹ رہا تھا۔ دل میں گھر والوں کو سرپرائز دینے کی خوشی اور بیوی سے ملنے کی بےتابی تھی۔ جہاز سے اترتے ہی میں نے سوچا تھا کہ اب وہ دن ختم ہوئے جب پردیس کی راتیں کاٹیں، تنہائی کا زہر پیا اور خون پسینہ بہا کر دولت کمائی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، گھر کی دیواروں سے اجنبیت ٹپک رہی تھی۔ بیوی کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کا سایہ تھا، مگر وہ لمحاتی تھا۔ اگلے ہی پل وہ خوش اخلاقی سے لپٹ گئی، جیسے برسوں سے میرا انتظار کر رہی ہو۔ میں نے سب کچھ نظر انداز کیا، مگر پھر آہستہ آہستہ راز کھلتے گئے۔ راتوں کو بیوی کا چھپ چھپ کر فون پر باتیں کرنا، میرے پیسے کے بارے میں سوال اٹھنے پر اس کا گڑبڑا جانا، اور پھر ایک دن میں نے اپنی بیوی کا واٹس ایپ پر ایک لڑکے کے میسیجز دیکھے جو کبھی اس کا ماضی تھا۔ میرے جسم میں آگ لگ گئی۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ میری غیر موجودگی میں وہ اپنے پرانے عاشق کے ساتھ مل کر میری دولت ہڑپ کر چکی ہے۔ میں نے انتقام کی ٹھان لی، لیکن جیسے جیسے میں سچائی کے قریب پہنچا، ایک ایسا راز کھلا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اس کے ماضی کا سایہ صرف محبت کا نہیں تھا، بلکہ موت کا بھی تھا۔ انتقام اور انصاف کے بیچ جھولتے ہوئے میں نے وہ فیصلہ کیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ میرے دماغ میں سوالات کا طوفان تھا۔ وہ رات جب میں نے اپنی بیوی کو خاموشی سے فون پر بات کرتے سنا، اس کی آواز میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میں نے دروازے کی درز سے جھانک کر دیکھا، وہ کسی سے کہہ رہی تھی، فکر مت کرو، وہ ابھی تک شک میں نہیں پڑا، سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ صبح ہوتے ہی میں نے اپنی بیوی کے رویے پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ وہ اکثر کسی سے چھپ کر باتیں کرتی، اور جب میں پوچھتا تو وہ کوئی بہانہ بنا کر بات ٹال دیتی۔ ایک دن میں نے اس کا فون کا لاک کھولنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ تبھی میں نے ایک پرانا فون ڈھونڈ نکالا جو میں نے واپسی پر بیوی کو دیا تھا۔ اس میں ایک میسج ملا، کام ختم ہونے والا ہے، بس ایک موقع چاہیے۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ کس کام کی بات ہو رہی تھی اور یہ پیغام کس کا تھا؟ میں نے اس نمبر کی چھان بین کی تو پتہ چلا کہ یہ کسی کامران کا نمبر ہے۔ دماغ کی رگیں تن گئیں۔ کامران؟ یہ وہی شخص تھا جو میرے نکاح سے پہلے میری بیوی کی ماضی کا حصہ تھا، وہی جس سے میری شادی کے بعد اس کا کوئی تعلق نہ رہا تھا، یا شاید مجھے یہی لگتا تھا۔ میں نے کچھ اور کھوج لگائی تو پتہ چلا کہ میرے بینک اکاؤنٹ سے بڑی بڑی رقمیں نکالی جا چکی ہیں، اور وہ سب میری بیوی کے دستخطوں سے کی گئی تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری برسوں کی محنت، وہ دن رات کا خون پسینہ، سب کچھ لٹ چکا تھا۔ میرا دماغ سن ہو گیا، مگر پھر ایک خیال نے میرے دل میں آگ لگا دی، انتقام۔ لیکن سیدھا وار کرنا بیوقوفی تھی۔ مجھے ان کے کھیل میں شامل ہو کر انہی کی چال میں پھنسانا تھا۔ ایک رات میں نے بیوی کے فون پر چھپ کر کامران کو پیغام بھیجا، سب کچھ تیار ہے، وہ کچھ نہیں جانتا۔ اور پھر میں نے خاموشی سے انتظار شروع کر دیا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ایک رات جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دونوں کوئی بڑا قدم اٹھانے والے ہیں، میں نے ان کا پیچھا کیا۔ وہ ایک ویران جگہ پر ملے۔ میری بیوی نے کامران کو ایک بیگ تھمایا جس میں میرا بچا کھچا پیسہ تھا۔ وہ بول رہی تھی، بس ایک بار وہ بھی راستے سے ہٹ جائے، پھر ہم آزاد ہوں گے۔ میرا دل چاہا کہ ابھی جا کر ان دونوں کو انجام تک پہنچا دوں، لیکن میں نے خود کو روکا۔ مجھے کچھ بڑا کرنا تھا، کچھ ایسا کہ وہ کبھی دوبارہ اپنی چالاکیوں پر فخر نہ کر سکیں۔ اگلے دن میں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ مجھے ایک کاروباری میٹنگ کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا ہے۔ رات کو جب وہ مطمئن ہو کر سو گئی، میں نے خاموشی سے گھر کے ہر کمرے میں کیمرے لگا دیے۔ مجھے یقین تھا کہ جلدی ہی وہ کوئی ایسی حرکت کرے گی جس سے سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ اور پھر وہ رات آئی جب سب کچھ بدل گیا۔ اس رات خاموشی گہری تھی۔ میں نے کمرے کی بتیاں بجھا دی تھیں، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بیوی کے پہلو میں لیٹے ہوئے بھی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی اجنبی کے ساتھ ہوں۔ رات کے پچھلے پہر جب میں نے کروٹ لی تو دیکھا کہ وہ دبے پاؤں بستر سے اٹھی اور آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ میں نے دل تھام لیا اور بستر سے اٹھ کر آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ لان کے کنارے کھڑی موبائل پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ ہاں کامران، سب کچھ تیار ہے، وہ صبح نکلے گا تو پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھے گا، تم بس تیار رہنا، صبح پہلی فرصت میں ہم سب کچھ لے کر نکل جائیں گے۔ میرے ہاتھ پیر سن ہو گئے۔ میری غیر موجودگی میں میرے اپنے گھر میں میرے ہی خلاف سازش ہو رہی تھی۔ اس وقت مجھے اپنی بیوی کی آنکھوں سے جھلکنے والی محبت اور وفا ایک دھوکہ لگی۔ میں نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی، لیکن میں چاہتا تھا کہ انہیں رنگے ہاتھوں پکڑوں۔ میں واپسی کمرے میں آیا اور کیمرے کے ریکارڈنگ بٹن کو دبا دیا تاکہ کل سچائی سب کے سامنے آ سکے۔ صبح ہوتے ہی میں نے ایسا ظاہر کیا جیسے میں واقعی کسی دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ میں نے اپنا سفری بیگ اٹھایا، بیوی کو خدا حافظ کہا اور گھر سے نکل کر گلی کی نکڑ پر چھپ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے دیکھا کہ کامران دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا۔
میری بیوی نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا جیسے برسوں کی جدائی ختم ہوئی ہو۔ سب کچھ تیار ہے؟ کامران نے پوچھا۔ بیوی نے اسباب میں سر ہلاتے ہوئے ایک بیگ اس کے حوالے کیا جس میں میری برسوں کی کمائی تھی۔ اب بس وہ آخری کام رہ گیا ہے، کامران نے دھیمی آواز میں کہا۔ کوئی پریشانی نہیں، میری بیوی بولی، وہ اب ہمارے راستے سے ہٹ چکا ہے، میری برداشت ختم ہو چکی ہے۔ میں نے زور سے دروازہ دھکیل کر اندر قدم رکھا۔ بیوی اور کامران دونوں کے چہرے فک ہو گئے۔ تو یہ سب کچھ چل رہا تھا میرے پیچھے؟ میں نے گرج کر پوچھا۔ بیوی نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر الفاظ اس کے حلق میں ہی اٹک گئے۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا موبائل ان کے چہرے پر کیا جس میں ساری ریکارڈنگ موجود تھی۔ یہ سب اب پولیس کو دکھاؤں یا خود تمہارا فیصلہ سناؤں؟ میں گھرایا۔ کامران نے بھاگنے کی کوشش کی مگر میں نے پہلے سے ہی اس کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ بیوی گڑگڑانے لگی۔ میں مجبور تھی، کامران نے مجھے ورگلایا تھا لیکن اس کے الفاظ میرے کانوں تک نہیں پہنچ رہے تھے۔ میں نے پولیس کو فون کیا اور جب وہ دونوں ہتھ کڑیوں میں جکڑے جا رہے تھے تو میری بیوی نے ایک آخری راز اگل دیا۔ وہ دولت کے پیچھے نہیں تھا، تمہاری جان لینے آیا تھا تاکہ ہم سب کچھ لے کر بھاگ جائیں۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اپنی جان بچائی تھی مگر اپنی زندگی ہار چکا تھا۔ گھر کی دیواریں ویسی ہی تھیں مگر اب ان کے پیچھے وفا نہیں، صرف دھوکہ تھا۔ میں خالی آنکھوں سے ان دونوں کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ پولیس کے سائرن کی آواز دور سے سنائی دی تو کامران کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی جبکہ میری بیوی زمین پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ بار بار کہہ رہی تھی کہ اس نے یہ سب محبت میں کیا مگر اس کی آواز میں اب میرے لیے کوئی اثر باقی نہیں تھا۔ میں خاموشی سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ آنکھوں کے سامنے برسوں کی محنت اور قربانیوں کا ملبہ بکھرا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ پولیس نے کامران کو ہتھکڑیاں پہنائی اور اسے گھسیٹ کر لے جانے لگے تو اس نے آخری بار میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکست اور نفرت کا ملغوبہ تھا جبکہ میری بیوی روتے ہوئے میرے قدموں میں گر گئی۔ مجھے معاف کر دو، میں لالچ میں اندھی ہو گئی تھی لیکن میں صرف اسے خاموشی سے دیکھتا رہا جیسے میرے دل کے سارے جذبات مر چکے ہوں۔ جب پولیس ان دونوں کو لے کر چلی گئی تو میں وہیں صحن میں بیٹھ گیا، خالی آنکھوں سے اس گھر کو دیکھتے ہوئے جہاں میں نے کبھی محبت کے خواب سجائے تھے۔ میری دنیا اجڑ چکی تھی، اب صرف تنہائی باقی رہ گئی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی مگر میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ میں صحن کے بیچوں بیچ بیٹھا خالی نظروں سے آسمان کو تک رہا تھا جہاں چاندنی بھی مجھے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ میری سوچیں ماضی کی یادوں میں الجھی ہوئی تھیں، وہ دن جب میں نے اس گھر کو اپنی محبت اور خوابوں کا آشیانہ سمجھ کر بنایا تھا، بیوی کی مسکراہٹ کو اپنی خوش نصیبی مانا تھا اور وہ ہر لمحہ پردیس میں اس کے خواب سجاتا رہا تھا۔ مگر آج وہی گھر اجنبی لگ رہا تھا۔ دیواریں خاموش گواہ تھیں اس دھوکے کی جو برسوں میرے ساتھ ہوتا رہا۔ میں نے وہ کمرہ دیکھا جہاں کبھی ہم نے ہنستے ہوئے خواب دیکھے تھے اور آج وہاں سناٹے کا راج تھا۔ اچانک میرے قدم خود بخود اس تجوری کی طرف بڑھ گئے جہاں کبھی میں نے اپنی ساری کمائی رکھی تھی، وہ تجوری جو اب خالی تھی جیسے میرے دل کی طرح۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے دراز کھولی اور وہ پرانی تصویریں نکالی جن میں ہم دونوں کی مسکراہٹیں قید تھیں، اور پھر ایک ایک کر کے وہ تصویریں زمین پر گرتی گئیں۔ میری آنکھوں کے آنسو ان پر برسنے لگے۔ اچانک میری نظر اس فون پر پڑی جس سے میں نے پولیس کو بلایا تھا۔ اسکرین پر میسج کی روشنی جلملائی۔ سب کچھ ختم نہیں ہوا، ہم پھر ملیں گے۔ کامران کی اس پیغام نے میرے وجود میں سنسری دوڑا دی۔ کیا وہ سب ختم ہو چکا تھا یا بس آغاز تھا کسی اور کہانی کا؟ اگلے کچھ دن خاموشی اور تنہائی میں گزر گئے۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، بس خاموشی سے دیواروں کو تکتا رہتا۔ جہاں کبھی خوشیاں گونجتی تھی اب وہاں سناٹے کا راج تھا۔ پولیس نے کامران اور میری بیوی کو گرفتار کر لیا تھا مگر میرے دل کو سکون نہیں تھا۔ ایک دن اچانک میرے فون پر ایک انجان نمبر سے پیغام آیا، کھیل ابھی ختم نہیں ہوا، تم نے جو کچھ کیا اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا کامران کے پیچھے کوئی اور بھی تھا یا یہ اس کا کوئی پرانا ساتھی تھا؟ میں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی مگر انہوں نے کہا کہ کامران جیل میں ہے اور وہاں سے کوئی رابطہ ممکن نہیں۔ میں نے اپنی حفاظت کے لیے گھر کے دروازے پر تالا لگا دیے اور کیمرے کی ریکارڈنگ چیک کرنے لگا۔ رات کے وقت مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی گھر کے باہر موجود ہے مگر باہر جا کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اگلے دن صبح دروازے کے نیچے سے ایک لفافہ اندر سرکا ہوا ملا۔ کانپتے ہاتھوں سے اسے کھولا تو اندر صرف ایک چیز تھی، میری اور بیوی کی شادی کی تصویر۔ اس پر سرخ نشان سے اختتام قریب ہے لکھا تھا۔ میرے وجود میں جھرجھری دوڑ گئی۔ اب یہ سب ایک نئے خوف کی شروعات تھی اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کہانی مجھے کہاں لے جائے گی۔ رات کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے،
میرے اندر کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے دروازے کی چٹکنی اچھی طرح بند کی اور کھڑکی کے پردے گرا دیے، مگر دل کو سکون نہ آیا۔ ہر آہٹ پر چونک پڑتا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ رات کے پچھلے پہر جب سارا شہر نیند میں ڈوبا ہوا تھا، مجھے باہر سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کیمرے کی ریکارڈنگ چیک کی تو دیکھا کہ کوئی سایہ دیوار کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ میں نے فوراً پولیس کو فون کیا، مگر وہ کہنے لگے کہ یہ بس میرا وہم ہے، کامران جیل میں ہے اور سب محفوظ ہیں۔ میں نے فون رکھ دیا، لیکن دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ صبح ہونے تک میں جاگتا رہا، اور جب پہلی کرن کھڑکی سے اندر آئی تو میں نے خود کو آئینے میں دیکھا، آنکھیں سرخ، چہرہ زرد، جیسے میں مہینوں کا بیمار ہوں۔ اسی دن میں نے گھر کے کونے کونے میں نظریں دوڑائیں، شاید کوئی ایسا سراغ مل جائے جو اس پر اسرار کہانی کو سلجھا سکے۔ اچانک مجھے بیوی کے پرانے سامان میں ایک ڈائری ملی۔ اس کے ورق پلٹے تو کامران کا ذکر بار بار سامنے آ رہا تھا۔ ایک صفحے پر لکھا تھا، وہ کبھی نہیں سمجھے گا کہ میں نے یہ سب کیوں کیا۔ میں نے سب کچھ اس محبت کے لیے قربان کر دیا جسے دنیا نے گناہ کہا۔ ایک دن سب کچھ بدل جائے گا، اور وہ دن جلد آنے والا ہے۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ یہ صرف دھوکہ نہیں تھا، اس کے پیچھے کوئی اور راز بھی تھا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی، نمبر انجان تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور دوسری طرف ایک سرگوشی سنائی دی، بہت تلاش کر رہے ہو، لیکن جو سچ تم جاننا چاہتے ہو وہ تمہیں لے ڈوبے گا۔ پھر لائن کٹ گئی۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ کیا کامران کے علاوہ بھی کوئی ہے جو میرے پیچھے ہے، یا یہ سب میری بیوی کی چال کا حصہ ہے؟ اس رات میں نے تہیہ کر لیا کہ میں ان سب رازوں سے پردہ اٹھا کر رہوں گا، چاہے اس کی قیمت میری جان ہی کیوں نہ ہو۔ رات کی تاریکی گہری ہوتی جا رہی تھی اور گھر کے ہر کونے سے خوف رس رہا تھا۔ میں نے دروازے کی چٹکنی دوبارہ چیک کی، کھڑکیوں کے پردے برابر کیے، مگر دل کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دیواروں کے پیچھے کوئی موجود ہو، میری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہو۔ میں نے ہمت کر کے گھر کی بتیاں بجھا دی اور کچن کی کھڑکی کے پیچھے دبک کر بیٹھ گیا، جہاں سے لان کا واضح نظارہ ہو رہا تھا۔ رات کا پہلا پہر خاموشی سے گزر گیا، مگر جیسے ہی کڑی نے 3 کا گھنٹہ بجایا، صحن میں ایک سایہ حرکت کرتا دکھائی دیا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر غور کیا، وہ کوئی مردانہ قامت تھی، دبے پاؤں چلتا ہوا سیدھا دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل نکالا اور ویڈیو ریکارڈنگ شروع کر دی۔ اچانک وہ سایہ رکا، جیسے اسے میرے ہونے کا احساس ہو گیا ہو۔ اس نے آہستہ سے جیب سے کوئی چیز نکالی اور دروازے کے ساتھ چپک کر کھڑا ہو گیا۔ میری سانسیں تھم گئیں۔ وہ شخص آہستہ سے دروازے پر جھکا اور تالے میں چابی گھمانے کی آواز سنائی دی۔ میرے ہاتھ پیر سن ہو گئے، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور آہستہ سے دیوار کے ساتھ لگ کر دروازے کے قریب پہنچا۔ جو ہی دروازے کا ہینڈل گھوما، میں نے زور سے اندر سے دروازہ دھکیل دیا۔ ایک گمبھیر چیخ گونجی اور وہ شخص پیچھے لڑکھڑایا۔ میں نے فوراً لائٹ آن کی۔ سامنے کامران کھڑا تھا، مگر نہیں، یہ کامران نہیں تھا، کوئی اور تھا جس کے چہرے پر نقاب تھا۔ میں نے جھپٹ کر اس کا نقاب کھینچ لیا اور میرا دل دہل گیا۔ یہ وہی شخص تھا جسے میں نے اپنی بیوی کے ساتھ پہلے بھی دیکھا تھا، کامران کا قریبی دوست طارق۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے گرج کا پوچھا، لیکن وہ کچھ کہنے کی بجائے دراز سے ایک خنجر نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے پوری قوت سے اسے دیوار سے دھکا دیا اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا۔ اتنے میں پولیس بھی پہنچ گئی، جو میں نے پہلے ہی اطلاع دے دی تھی۔ طارق کو گرفتار کر لیا گیا اور پولیس کے سامنے اس نے جو انکشاف کیا، اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ کامران کا منصوبہ صرف میری دولت ہتھیانے کا نہیں تھا، بلکہ وہ میرے قتل کی سازش کر رہے تھے، تاکہ سب کچھ صاف ہو جائے اور انہیں کوئی روکنے والا نہ رہے۔ میری بیوی نے ان کے ساتھ مل کر یہ جال بنا تھا، لیکن کامران کی گرفتاری کے بعد طارق نے منصوبہ بندی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب پولیس طارق کو لے جا رہی تھی، اس نے آخری بار مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا، یہ ختم نہیں ہوا، کامران واپسی آئے گا۔ میں وہیں دروازے کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ میری سانسیں تیز ہو رہی تھیں، دل دھڑک رہا تھا اور دماغ میں صرف ایک سوال گونج رہا تھا، کیا یہ کہانی واقعی ختم ہو گئی ہے یا یہ محض خاموشی تھی کسی نئے طوفان سے پہلے؟ طارق کی گرفتاری کے بعد بھی میرے دل کو چین نہیں آیا۔ ہر لمحہ یوں لگتا جیسے کوئی سایہ میری پشت پر کھڑا ہے، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پیچھا کر رہا ہے۔ پولیس نے طارق کو لے جانے کے بعد کہا تھا کہ اب خطرہ ٹل گیا ہے، لیکن میرے دل کا خوف کہہ رہا تھا کہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اگلے دن میں نے گھر کے دروازے کو مزید مضبوط کروایا، کھڑکیوں پر آہنی سلاخیں لگوائیں اور ہر طرف کیمرے نصب کر دیے، مگر سکون پھر بھی دور تھا۔ شام ڈلتے ہی میں نے گھر کے تمام دروازے بند کیے اور کیمرے کی فوٹیج چیک کرنے لگا۔
اچانک ایک منظر نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ پچھلے گیٹ کے باہر کوئی کھڑا تھا، چہرہ تاریکی میں چھپا ہوا، بس ایک سایہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے دل تھام کر اس منظر کو غور سے دیکھا، لیکن جیسے ہی میں نے کیمرے کا رخ بدلا وہ سایہ غائب ہو چکا تھا۔ اگلی رات پھر کچھ ایسا ہی ہوا۔ جب میں رات کے پچھلے پہر پانی پینے کے لیے اٹھا تو لگا جیسے کوئی کھڑکی کے باہر کھڑا مجھے گھور رہا ہو۔ میں نے جھٹ سے پردہ ہٹایا، مگر باہر کچھ بھی نہیں تھا، صرف ہوا کی سنسناہٹ تو سنائی دے رہی تھی۔ میری نیندیں اڑ چکی تھیں، ہر آواز ہر آہٹ مجھے چونکا دیتی۔ پھر ایک رات ایسا ہوا جس نے میری دنیا ہی بدل دی۔ رات کے اندھیرے میں میرے فون پر ایک میسج آیا، انجان نمبر سے، بس 2 الفاظ، میں واپس آ گیا ہوں۔ میرا خون سرد ہو گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے نمبر چیک کیا، لیکن کوئی شناخت نہ ملی۔ پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے اگلے دن پولیس کو اطلاع دی، مگر وہ کہنے لگے کہ شاید کوئی مذاق کر رہا ہے، کامران جیل میں ہے اور طارق گرفتار ہو چکا ہے۔ میں نے ان کی بات پر یقین کیا، مگر دل کے کسی کونے میں شک کا بیج بویا جا چکا تھا۔ 2 دن بعد جب میں گھر واپس آیا تو دروازے پر ایک کاغذ چپکا ہوا ملا۔ اس پر سرخ روشنائی سے لکھا تھا، یہ ابھی ختم نہیں ہوا، تمہاری باری آنے والی ہے۔ میرے ہاتھوں سے کاغذ گر گیا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کیمرے کی ریکارڈنگ چیک کی تو ایک دھندلا سا سایہ دروازے پر کاغذ چپکا کر غائب ہو گیا، چہرہ نظر نہیں آیا۔ اب میں فیصلہ کر چکا تھا، میں یہ راز اگلوا کر رہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے پولیس سے کامران سے ملنے کی اجازت مانگی، اور جب میں جیل کے اس تاریک کمرے میں اس کے سامنے بیٹھا تو اس کی آنکھوں میں وحشت دیکھ کر میرے شک کو یقین میں بدلنے میں دیر نہ لگی۔ وہ مسکرا رہا تھا، جیسے اسے میرے خوف سے خوشی ہو رہی ہو۔ میں نے غصے سے پوچھا، یہ سب کون کر رہا ہے؟ تمہارے پیچھے اور کون ہے؟ کامران نے ہنس کر کہا، میں تو قید میں ہوں، لیکن تمہیں ڈرانے کے لیے مجھے باہر ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ جھک کر میرے کانوں کے قریب آیا اور سرگوشی کی، وہ آ رہا ہے اور اس بار تمہیں بچانے کوئی نہیں آئے گا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے باہر آ کر پولیس کو سب کچھ بتایا، لیکن انہوں نے کہا کہ کامران جیل میں ہے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ مگر میرے دل کا شک اب یقین میں بدل چکا تھا۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ تو ابھی شروع ہوئی تھی۔ اسی رات بارش زوروں پر تھی، آسمان پر بجلی کڑک رہی تھی، اور ہر کڑاکے کے ساتھ میرا دل دہل جاتا۔ میں نے دروازے کی کنڈی اچھی طرح چیک کی اور کھڑکیاں بند کی، اور ہاتھ میں موبائل لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ گھر میں ایک عجب ویرانی کا راج تھا۔ سناٹے میں صرف میری سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اچانک دروازے پر زوردار دھماکہ ہوا، جیسے کسی نے مکے مارے ہوں۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا اور کیمرے کی فوٹیج چیک کی۔ دروازے کے باہر کوئی سایہ کھڑا تھا، وہ بارش میں بھیگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی موجودگی نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں نے ہمت کر کے پولیس کو کال کی، مگر سگنل ڈراپ ہو گیا۔ بجلی کڑک کی تو گھر کا سارا ماحول لرز گیا۔ باہر وہ سایہ دروازے کو زور زور سے پیٹنے لگا، جیسے اندر گھسنے کے لیے بے چین ہو۔ میں نے کچن کی طرف دوڑ لگائی اور ایک چاقو اٹھا لیا، پھر دبے پاؤں دروازے کے قریب آ کر جھانکا۔ دروازے سے باہر دیکھا تو وہ سایہ اب کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ سانسیں اتنی باری تھیں کہ مجھے اندر تک سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل نکالا اور ویڈیو بنانے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ کھڑکی کے شیشے پر ہاتھ پھیرتا رہا، جیسے کسی شکار کو دیکھ کر شکاری مسکرا رہا ہو۔ اچانک بجلی کی ایک اور کڑک ہوئی اور میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ کامران! میری سانسیں رک گئیں۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ تو جیل میں تھا۔ میں نے جھٹکے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر میرے پیر قلین میں الجھ گئے اور میں دھڑم سے زمین پر گر پڑا۔ دروازے پر پھر زوردار دھماکے ہونے لگے، جیسے وہ اسے توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے ہمت کر کے دروازے کو اندر سے دھکا دیا اور زور سے چلایا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ باہر خاموشی چھا گئی۔ لمحے بھر کے لیے سب رک گیا۔ پھر دروازے کی دوسری طرف سے ایک آواز آئی، سرد سرگوشی جیسی۔ میں نے کہا تھا، یہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ میرے جسم میں جرجری دوڑ گئی۔ میں نے دیوانہ وار فون ملایا۔ اس بار پولیس کو کال مل گئی۔ میں چیخ کر ان سے مدد مانگنے لگا۔ وہ باہر ہے، کامران باہر ہے۔ پولیس نے تسلی دی کہ فوراً پہنچ رہے ہیں۔ میں نے دروازے کے پیچھے دبک کر بیٹھنے کے سوا کوئی راستہ نہیں دیکھا۔ چند لمحے بعد باہر قدموں کی آواز سنائی دی، پھر خاموشی چھا گئی۔ میں نے ہمت کر کے دروازے سے باہر جھانکا، کوئی نہیں تھا۔ پولیس پہنچی تو میں نے انہیں سب کچھ بتایا، کیمرے کی فوٹیج دکھائی، مگر حیرت انگیز طور پر کیمرے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سایہ، وہ دستکیں، وہ سرگوشیاں، کچھ بھی نہیں۔ پولیس نے پورے علاقے کی تلاشی لی، مگر انہیں کچھ نہ ملا۔ وہ چلے گئے، مگر میں جانتا تھا کہ یہ میرا وہم نہیں تھا۔ وہ یہاں آیا تھا اور یہ بس آغاز تھا۔ اب میرے پاس ایک ہی راستہ بچا۔
میں اس راز کے پیچھے چھپی حقیقت کو ڈھونڈنا چاہتا تھا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ اگلی چند راتیں میں نے جاگ کر گزاری۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور دل مسلسل کسی انجانے خطرے کی دھڑکن سن رہا تھا۔ گھر کی خاموشی میں ہر چھوٹی سی آہٹ مجھے چونکا دیتی۔ ایک رات جب گھڑی نے 3 کا گھنٹہ بجایا تو موبائل پر ایک میسج آیا، انجان نمبر سے، صرف ایک جملہ، آخری کھیل شروع ہونے والا ہے۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ میں نے جلدی سے نمبر ٹریس کرنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ میں نے کیمروں کی ریکارڈنگ چیک کی تو پچھلے صحن میں ایک ہلکی سی حرکت نظر آئی۔ کوئی سایہ تھا جو دیوار کے ساتھ چل رہا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ غائب ہو گیا۔ اگلے دن میں نے تھانے جا کر پولیس سے کہا کہ کامران سے دوبارہ ملنے کی اجازت دی جائے۔ پہلے وہ تو حیران ہوئے، پھر انہیں میری حالت دیکھ کر اجازت دینا پڑی۔ جیل کے سرد کمرے میں کامران کے سامنے بیٹھتے ہی اس نے ایک خبیث مسکراہٹ سے میرا استقبال کیا۔ تم پھر آگے؟ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ کون ہے جو مجھے دھمکیاں دے رہا ہے؟ یا یہ سب تمہاری سازش ہے؟ کامران نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ تم سمجھتے ہو کہ سب کچھ میرے ہاتھوں میں ہے؟ نہیں دوست، اصل کھلاڑی ابھی پردے کے پیچھے ہے۔ میں نے غصے سے اس کی طرف جھکتے ہوئے پوچھا، کون ہے وہ؟ کامران نے سرگوشی کی، طارق کا بھائی راشد۔ میرا دل تھک سے رہ گیا۔ راشد؟ وہ کہاں ہے؟ کامران نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، وہ تمہارے آس پاس ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں جیل سے نکلا تو دھند کی دبیس چادر پورے شہر پر چھائی ہوئی تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے ساری لائٹس آن کر دی، دروازے بند کیے اور ہاتھ میں چاقو لے کر ہر کمرے کی تلاشی لینے لگا۔ سب کچھ خاموش تھا، لیکن میرے دل کو یقین تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ رات کے پچھلے پہر جب میں پانی پینے اٹھا تو اچانک باورچی خانے کے دروازے پر آہٹ سنائی دی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی میں مڑا، صحن کی طرف کھڑکی کے باہر ایک سایہ دکھائی دیا۔ میں نے ہمت کر کے پردہ ہٹایا مگر باہر کوئی نہ تھا، صرف بارش کی بوندیں زمین پر گر رہی تھیں۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ دوسری جانب وہی سرد آواز سنائی دی، تمہیں لگا سب ختم ہو گیا ہے؟ نہیں، ابھی تو انتقام کا آغاز ہوا ہے۔ میں نے چیخ کر پوچھا، کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ جواب میں صرف ہنسی سنائی دی اور کال کٹ گئی۔ میں نے دروازے کے اندر سے بند کیا اور دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ آج مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کامران کی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ یہ کھیل اب میرے وجود تک پہنچ چکا تھا اور اس بار انجام کیا ہوگا یہ صرف وقت ہی بتا سکتا تھا۔ رات کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرا خوف بڑھ رہا تھا۔ میں نے دروازے کی کنڈی دوبارہ چیک کی، کھڑکی کے پردے برابر کیے اور صوفے پر بیٹھ کر کیمروں کی فوٹیج دیکھنے لگا۔ ہر زاویے پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، بس ہوا کے چلنے سے درختوں کی شاخیں ہل رہی تھیں۔ اچانک پچھلے صحن کے کیمرے میں ایک سایہ نظر آیا، لمبی قامت آہستہ آہستہ دروازے کے ساتھ چلتا ہوا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے زوم کر کے چہرہ دیکھنے کی کوشش کی مگر تاریکی نے سب کچھ چھپا رکھا تھا۔ وہ شخص ایک لمحے کے لیے رکا جیسے کیمرے کو دیکھ رہا ہو، پھر اچانک نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں نے جھٹکے سے موبائل رکھا اور دروازے کی طرف دوڑا، ہاتھ میں چاقو لے کر دبے قدموں سے آگے بڑھا اور کھڑکی سے باہر جھانکا۔ کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اچانک دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ میں نے دل تھام لیا، سانسیں رک گئیں۔ دروازے کے قریب پہنچا اور آنکھ درد سے لگا دی۔ باہر کوئی کھڑا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا مگر سامنے کوئی نہیں تھا، صرف زمین پر ایک لفافہ پڑا تھا۔ میں نے جھک کر لفافہ اٹھایا اور کھول کر دیکھا تو اندر ایک کاغذ تھا جس پر سرخ روشنائی سے لکھا تھا، یہ ابھی ختم نہیں ہوا، انجام قریب ہے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اچانک میرے فون پر میسج آیا، وہی انجان نمبر، صرف ایک جملہ، وقت آ گیا ہے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے فون رکھا اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، کوئی ہے جو میرے ہر قدم پر نظر رکھے ہوئے ہے اور مجھے ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگلی رات جیسے ہی اندھیرا چھایا، گھر پر ایک خوفناک سکوت طاری ہو گیا۔ میں نے سارے دروازے اور کھڑکیاں بند کر کے کیمرے کی فوٹیج پر نظر جمانے کی کوشش کی مگر میرے دل کی دھڑکنیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھیں۔ اچانک پچھلے صحن والے کیمرے میں پھر سے ایک سایہ نظر آیا، وہی لمبی قامت آہستہ آہستہ دیوار کے ساتھ چلتا ہوا۔ اس بار میں نے ہمت کی، چاقو ہاتھ میں لیا اور بے قدموں سے صحن کی طرف بڑھا۔ دروازہ آہستہ کھولا تو رات کی خنک ہوا نے میرے چہرے پر ایک برفیلے خوف کی لہر دوڑا دی۔ باہر کوئی نہیں تھا مگر زمین پر تازہ قدموں کے نشان موجود تھے جو تاریکی میں کہیں غائب ہو رہے تھے۔ میرے کانوں میں بس اپنی دھڑکنوں کی آواز گونج رہی تھی کہ اچانک پچھلے درخت کے پیچھے کوئی خنیش محسوس ہوئی۔ میں نے آواز دی، کون ہے؟ باہر آؤ۔
جواب میں ایک سرد ہنسی سنائی دی اور پھر وہ سایہ درخت کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ چاندنی کی ہلکی روشنی میں اس کا چہرہ صاف نظر آنے لگا۔ یہ راشد تھا، طارق کا بھائی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور دیوانگی جھلک رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا، ہاتھ میں چمکتا ہوا خنجر لیے۔ تم نے میرے بھائی کو برباد کیا، اب تمہاری باری ہے۔ اس کے الفاظ برف سے بھی زیادہ سرد تھے۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر وہ مجھ پر جھپٹا۔ میں نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا، خنجر زمین پر گر گیا اور ہم دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ وہ مجھے زمین پر گرانے کی کوشش کر رہا تھا مگر میں نے پوری قوت سے اسے دھکا دیا۔ وہ پیچھے ہٹ کر دیوار سے جا ٹکرایا اور اسی لمحے میں نے پولیس کو کال کر دی۔ راشد نے غصے سے چیخ کر کہا، تم بچ نہیں سکتے، اور پھر وہ صحن کی دیوار پھیلا کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ چند منٹ بعد پولیس پہنچ گئی۔ میں نے انہیں سب کچھ بتایا اور راشد کے قدموں کے نشانات دکھائے۔ پولیس نے فوری طور پر علاقے کی ناکہ بندی کر دی اور کچھ ہی دیر میں انہیں راشد ایک سنسان گلی میں چھپتے ہوئے مل گیا۔ گرفتاری کے بعد سچائی سامنے آئی۔ راشد ہی وہ شخص تھا جو مجھے دھمکیاں دے رہا تھا اور کامران نے جیل سے بیٹھ کر اس کی مدد کی تھی۔ طارق کی موت کے بعد راشد نے انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے میرے گھر کو دہشت کا اڈا بنا دیا تھا۔ جب راشد کو پولیس لے جا رہی تھی وہ آخری بار مڑ کر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، ہمارے جیسے لوگ سائے کی طرح ہوتے ہیں، کبھی مکمل ختم نہیں ہوتے۔ میں نے گہری سانس لی اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے لمبی رات تھی مگر اب صبح کی روشنی ایک نئے آغاز کا پیغام لے کر آئی تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، سورج طلوع ہو رہا تھا اور میرے دل سے ایک بوجھ سا اتر گیا تھا مگر اندر کہیں ایک سوال اب بھی گونج رہا تھا، کیا یہ سب واقعی ختم ہو گیا ہے؟ پولیس راشد کو لے کے جا چکی ہے مگر میرے دل کی بے چینی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں صحن میں کھڑا دیر تک اس اندھیرے کو گھورتا رہا جہاں سے راشد بھاگا تھا، جیسے وہ تاریخ ہی اب بھی مجھے گور رہی ہو۔ میں نے تھکے قدموں سے دروازہ بند کیا، تمام کھڑکیاں مقفل کیں اور صوفے پر گر کر لمبی سانس لی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی مگر میری سانسیں ابھی تک بے ترتیب تھیں۔ اچانک میرے فون پر ایک نوٹیفیکیشن آیا۔ گھر کے پچھلے کیمرے سے دل تھام کر میں نے فوٹیج چیک کی تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ کیمرے کی سکرین پر کوئی کھڑا تھا، لمبا سایہ، وہی جانا پہچانا وجود مگر چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری انگلیاں کانپنے لگیں۔ میں نے کیمرے کو زوم کیا مگر اچانک سکرین دھندلا گئی اور پھر سے صاف ہوئی۔ اس بار اس سائے نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ راشد نہیں تھا، یہ کوئی اور تھا، کوئی ایسا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ کیمرے کے بالکل قریب آیا جیسے مجھے دیکھ رہا ہو، پھر ہولے سے مسکرا کر کیمرے کو ہاتھ لگا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اسکرین سیاہ ہوگی، میرے ہاتھ سے موبائل گر گیا اور ایک بار پھر وہی سرد سرگوشی سنائی دی، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا اور کیمرے کی فوٹیج دوبارہ دیکھنے کی کوشش کی مگر اسکرین پر صرف سیاہی تھی۔ کیمرے میں خاموشی اتنی گہری تھی کہ اپنی سانسوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کیں اور کمرے کی لائٹ جلا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ میرا ذہن مسلسل وہ چہرہ سوچ رہا تھا جو کیمرے کے سامنے آیا تھا۔ اگر وہ راشد نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ کیا یہ واقعی ختم ہو چکا تھا؟ یہاں کوئی اور سایہ اب بھی میرا پیچھے تھا؟ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں جھٹکے سے کھڑا ہو گیا، چاقو ہاتھ میں لیا اور دبے قدموں سے دروازے کے قریب گیا۔ آنکھ درد سے لگا کر باہر جھانکا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میری سانسیں مزید بے ترتیب ہو گئیں۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا تو زمین پر ایک لفافہ پڑا تھا۔ دل تھام کر اسے اٹھایا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ لفافہ کھولا تو اندر ایک کاغذ تھا جس پر بس ایک جملہ لکھا تھا، ہر کہانی کا انجام نہیں ہوتا، کچھ کہانیاں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں۔ میرے جسم پر جھرجھری دوڑ گئی۔ میں نے دروازہ زور سے بند کیا، سب لائٹس آف کی اور بیڈ پر جا کر چادر تان لی۔ آنکھیں بند کی مگر نیند کوسوں دور تھی۔ کہیں دور سے ہوا میں وہی سرگوشی اب بھی سنائی دے رہی تھی، جیسے تاریکی کے پردے میں کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ اور پھر خاموشی چھا گئی۔ رات کی تاریکی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے بستر پر لیٹے لیٹے آنکھیں موند لیں مگر دماغ مسلسل ان واقعات کی گونج سن رہا تھا۔ راشد گرفتار ہو چکا تھا، کامران پہلے ہی جیل میں تھا اور وہ سایہ شاید محض میرے خوف کا عکس تھا۔ وقت گزرتا گیا، پولیس کی تفتیش سے ثابت ہوا کہ راشد ہی وہ شخص تھا جو مجھے دھمکیاں دے رہا تھا اور کیمرے میں نظر آنے والے سائے محض میرا وہم تھے جو خوف نے میرے ذہن پر نقش کر دیے تھے۔ زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آنے لگی لیکن دل کے کسی کونے میں وہ سرگوشیاں اب بھی زندہ تھیں۔ شاید کچھ کہانیاں واقعی کبھی ختم نہیں ہوتی یا شاید ہم ہی ان کا انجام قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ دوستو، اگر کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔